میں یہ سمجھنا چاہتی ہوں مظہر عباس صاحب کہ بڑی مشکل سے ہم نے دیکھا 2-2.5 مہینوں کی کوششوں کے بعد ایک ایم او یو کے اوپر ہم پہنچے, انڈرسٹینڈنگ ہو گئی, ٹیبل کے اوپر بیٹھ رہے تھے, سیز فائر ہو گیا, سازشیں ہو رہی تھیں, لیکن پھر کیا سازشیوں کے ہاتھوں میں یا ان کی سازش کو پلے آؤٹ کرنے کا موقع مل جانا یا وہ دے دینا, وہ کتنا کاؤنٹ کرتا ہے, اس کی ذمہ داری کتنی آتی ہے ایران کے اوپر, یا پھر یہاں پر ہوللی اینڈ سوللی امریکہ ہی ذمہ دار ہے؟ دیکھیے یہ جنگ بالکل ویسی تھی جیسے ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ڈرامہ تھا عراق پر اٹیک سے پہلے. وہ بھی ایکسپوز ہوا اور دنیا میں ایکسپوجر ہوا. یہ انفارچونیٹ ہے. اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس پوری جنگ میں جو یہ جنگ ہوئی ہے اس میں یو این کہیں نظر نہیں آیا. یعنی یہ حیران کن بات ہے کہ ایک جنگ جو ایٹمی جنگ تک پہنچ چکی تھی اس میں اقوام متحدہ بالکل ایک غائب, ایسا لگا ہے کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اقوام متحدہ, جبکہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا ٹوٹل رسپانسبلٹی اقوام متحدہ پر جاتی ہے کیونکہ اس نے اوکے کیا تھا اس چیز کو جو بعد میں غلط ثابت ہوئی. یہ جنگ بھی ڈونلڈ ٹرمپ ایران کو عراق سمجھے, خامنائی کو صدام حسین سمجھے, اور پھر جب یہ جنگ ہار گئے تو اب جو ہارنے والا ہے, وہ جو فرسٹریشن ہارنے والے کی ہوتی ہے, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی فرسٹریشن بہت واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. دیکھیں ایران ایک پرماننٹ سولوشن چاہتا تھا کہ یہ نہ ہو کہ آپ آج ایم او یو سائن کر لیا, جنگ بندی ہو گئی, ایک مستقل حل جس میں لبنان کا ایشو بھی تھا, جس میں غازہ کا ایشو بھی تھا, اور جس میں ظاہر ہے ایران کا ایشو بھی تھا, اور جو ایک ٹیمپرری, دیکھیں ایم او یو جو ہوتا ہے وہ ایم او یو ایکارڈ نہیں ہوتا, بیسکلی عبوری انڈرسٹینڈنگ تھی. عبوری انڈرسٹینڈنگ تھی. اب دو ایسے فریق جو بالکل, ایک فریق تو ایسا ہے جو ایران کو آج اب بھی ڈونلڈ ٹرمپ دے ایران میں موجودہ رجیم کو برداشت نہیں کرتے, وہ اسرائیل تو ایک الگ بات ہے, اسرائیل تو ہے ہی مین چیز, لیکن ایکچولی میرا خیال ہے امریکہ بھی کیا, ڈونلڈ ٹرمپ پرسنلی از رسپانسبل فار آل دس. ایک ایڈونچر تھا ان کا جو مس ایڈونچر ثابت ہوا, ایک ایسی صورتحال میں, ایک ایسے وقت میں انہوں نے جو ہے حملہ کیا ایران پہ, جبکہ ایران نیگوسیشن میں تھا جس طرح بھی شہزاد کہہ رہے تھے, اور کافی حد تک بات آگے بڑھ گئی تھی اس میں. تو اب اس میں چاہے وہ ایم او یو بیچ میں, جو ظاہر ہے اس کے ایران اور امریکہ کے درمیان ایک اعتماد سازی تو بالکل بھی نہیں ہے, ورنہ تو بیچ میں میڈیٹرز کیوں پڑتے اگر دونوں کے درمیان اس طرح ہوتی. لیکن میرا خیال ہے اس چیز کو کہ جی اس نے خلاف ورزی کی, اس نے خلاف ورزی, ان ٹوٹالٹی اگر ہم دیکھیں کہ کیا امریکہ ایران کے ساتھ سنسیئر ہے, کیا امریکہ نے وہ کیوں, جب ایک ایم او یو سائن ہوا تھا امریکہ نے اقتصادی پابندی کیوں نہیں ختم کی ایران سے, آپ بعد میں لگا دیتے اگر ایران وائلیٹ کرتا اس میں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اب جو ڈونلڈ ٹرمپ جتنا بھی دعویٰ کر رہے ہیں, باقی تو انٹرنل امریکن جے ڈی وینس ہو یا دوسرے ہوں, یہ انٹرنل پالیٹکس ہے امریکہ کی, لیکن جو اس پورے 2-2.5-3 مہینے کی جو پوری اگر آپ جسٹ نکال کے دیکھیں, one man is responsible, that is Donald Trump. اچھا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سید محمد علی صاحب, ابھی کچھ دیر پہلے بڑی اہم خبر آئی ہے کہ ایران نے, راٹرز کا ایکسکلوزیو ہے, وہ دعویٰ کریں کہ ایران نے حوثیوں کو کہہ دیا ہے کہ اگر تو پاور نیٹ ورکس کے اوپر حملہ ہوتا ہے جیسا کہ دھمکا رہا ہے اس وقت یو ایس, تو آپ نے ریڈ سی والا روٹ یعنی باب المندب والا روٹ بند کر دینا ہے. آپ کیا یہ ہوتا ہوا فزیکلی دیکھ رہے ہیں؟ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس کہتا ہے کہ جو آئلینڈز ہیں ان کے صدرن, ہم ان کے اوپر قبضہ کر لیں گے. دونوں میں سے یہاں تک ایسکلیشن جا سکتی ہے, اور اگر ہوتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگی پھر؟ تھینک یو فار آسکنگ دس سلینا. ایکچولی ابھی تھوڑی دیر پہلے رائٹرز نے میرا اسی حوالے سے انٹرویو بھی کیا تھا, تو وہ مجھ سے یہی سوال انہوں نے کیا تھا. دیکھیں دو پہلو ہیں. جو ایران کی اس وقت حکمت عملی ہے وہ بالکل واضح ہے, اور وہ یہ ایک اسٹریٹجک سگنل دے رہے ہیں وہ امریکہ کو بھی اور پوری عالمی برادری کو کہ اگر آپ ورٹیکل ایسکلیشن میرے ساتھ کریں گے تو میں رسپانس میں جوابی طور پہ ہاریزونٹل ایسکلیشن کروں گی.
یعنی کہ اگر تباہی اور پین آپ ایران کی قیادت، ملک اور قوم پہ انفلکٹ کریں گے ٹھیک ہے، تو جوابی طور پہ میں اس جنگ کو زیادہ پھیلا دوں گا مہنگی اور تکلیف دہ پوری دنیا کے لیے بنا سکتا ہوں. اچھا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ یہ ہوتیز کی جو اسکلیشن ہے، اس کو صرف آپ سعودی عرب اور ہوتی کی باہمی مسائل کے کانٹیکس میں نہ دیکھیں. یہ پوری عالمی برادری کو عمومی طور پہ اور امریکہ کو خصوصی طور پہ انڈائریکٹ سگنل ہے کہ جناب اگر دنیا میں تیل کی پرائسز ڈبل ہو گئی فار ایگزامپل صرف آبنائے ہرمز کو بند کرنے سے، تو ہوتیوں کے ذریعے سے اگر ریڈ سی کو بھی میں بلاک کروا دوں تو دنیا کی آئل پرائسز 4 گنا ہو جائیں گی. تو آپ اپنی کیلکولیشنز کر لیں. اس نے یہ ایک سگنل دیا ہے ایسکلیشن رنگ کے اگلے 3-4 ادوار کے اوپر کہ اگر آپ مجھے یہ، اور یہ ترکی ترکی آپ کے خیال میں یہ ڈیٹرنٹ ہو سکتا ہے امریکہ؟ ایک جملہ کہہ دوں علینا، میں صرف ایک جملہ کہہ دوں، یہ اس کو کہتے ہیں اسٹریٹجک کمیونیکیشن میں یہ سگنلنگ یہ ہے کہ ایک جانب ٹرمپ نے سگنل کیا کہ جناب میں آپ کے بریجز اور پاور پلانٹس اڑا دوں گا، تو ایران کی طرف سے انڈائریکٹ سگنل یہ آیا کہ جناب میں باب المندب کو بھی حوثیز کے ذریعے اگر بند کروا دوں تو دنیا کی تیل کی تجارت اور وہ عرب ممالک جو کہ آبنائے ہرمز پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں اپنی تجارت کے لیے، وہ ریڈ سی پہ تو ڈیپینڈنٹ ہیں. کل کو ان کے تجارتی مفادات بھی متاثر ہوں گے، اور عالمی جو تیل اور گیس کی قیمتیں ہیں وہ ابھی اگر ڈبل ہوئی ہیں تو میں ان کو 4 گنا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں. تو یہ کیلکولیشن کل کے پھر آپ میرے پاس جنگ میں دوبارہ آئیں. ایز این ایکسپرٹ محمد علی صاحب، یہ ڈیٹرنٹ ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے، یا پھر یہ اسکلیٹر ہو سکتا ہے ان دا سینس کہ آپ تو ادھر بھی اب خلیجی ممالک کو اور خاص کر سعودیہ کو کر رہے ہیں وار ایک طرح سے؟ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں میرے خیال میں یہ ایران کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ڈیٹرنس سگنلنگ ہے 2 وجہ سے. نمبر 1 کہ اس وقت جو صدر ٹرمپ نے تواہن و کراہن کوشش بعض پازیٹیو ٹویٹس کے ذریعے سے تیل اور گیس کی قیمتوں کو کم کرنے کی پچھلے 2-3 ماہ میں کوشش کی ہے، اس کا اثر آبنائے ہرمز کی تیل کی تجارت کو منقطع کر کے ایران نے نیوٹرلائز کر لیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اگر باب المندب بھی اور وہاں کی تیل کی تجارت بھی افیکٹ ہوتی ہے تو دنیا پہ جو تیل کی قیمتوں پہ اثر پڑے گا وہ خود امریکہ کے اوپر بھی اور ان کی عوام پہ بھی پڑے گا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اس وقت دنیا کے پاس جو اسٹریٹجک آئل ریزروز امریکہ کے پاس ہیں وہ اس وقت شاید چین سے کم ہیں، اور جو کیلکولیشن ہے وہ ان کے پاس بھی تقریباً مہینے کے قریب کے ذخائر ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ اگر وہ مزید اپنے اسٹریٹجک ریزرو دنیا کی تیل کی قیمتوں پہ دباؤ کم کرنے کے لیے ریلیز کریں گے تو ان کی اسٹریٹجک وولنریبلٹی بھی بڑھے گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے قومی سلامتی کے مفادات بھی متاثر ہوں گے. تو یہ بہت زبردست ایک برنکمین شپ اور جیو اکنامک اور جیو اسٹریٹجک سگنلنگ اس وقت چل رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ وہ حقائق ہیں علینا جن کو امریکی کوئی بھی جو سنسیئر ایڈوائزر ہے وہ ٹرمپ صاحب کو وہ بتانا اگنور نہیں کر سکتا کہ یہ پاسبل نہیں ہے کہ اب اس کو مزید قیمت اور نقصان کو برداشت کرتے ہوئے وہ اپ کمنگ مڈ ٹرم الیکشن سے پہلے ایک ٹینجیبل اکنامک اور ملٹری وکٹری میں کنورٹ کر کے ووٹر کے پاس جا سکے. ایبسلیوٹلی. بٹ اس سے آگے سوال پھر یہ بھی آتا ہے کہ کیا اس کوئی آف ریمپ اویل ہے امریکہ کے لیے، جس طرح سے وہ دوبارہ اس جنگ میں گھس گیا ہے اور اس وقت ایسکلیشن ہو رہی ہے یا نہیں؟ مور ٹو لک آؤٹ فار. ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. ساری جو سچویشن ہے ڈیولپنگ اس کے اندر جو عدم اعتماد ہے اس کے اندر ہمارا پینل پورا متفق ہے اس چیز کے اوپر کہ امریکہ ہی ذمہ دار ہے، ہوللی اینڈ سوللی اعتماد سازی اس کی ذمہ داری تھی، اور اگر اعتماد کہیں نہ کہیں منقطع ہوا ہے یا اس کو گز پہنچی ہے ابھی ریسنٹ ایسکلیشن کے بعد بھی، تو وہ بھی امریکہ کی ذمہ داری ہے.